نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاةً واحدةً صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات۔ سبحان اللہ۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں، 10 رحمتیں مل رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، تو پھر کیوں ہم درود پاک پڑھنے کے معاملے میں سستی برتیں، کاہلی برتیں؟ آئیے ناظرین، درود پاک کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر آپ بھی بابا سے بلند پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح جو الحمدللہ صبح کے وقت آپ دیکھتے ہیں اور الحمدللہ اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام ناظرین کو سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ بہت اچھے انداز سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ پروگرام دیکھیں نا، ایسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو گزارش کروں گا کہ آپ کے جو کانٹیکٹس میں جو لوگ ہیں، آپ کے واٹس ایپ پر کئی رابطے میں لوگ ہوں گے، کئی فیس بک کے ذریعے سے آپ سے لوگ رابطے میں ہوں گے، کال کے ذریعے رابطے ہوں گے، کوشش کریں ہو سکے تو اس پروگرام کی FGN چینل کی جو لنک ہے ان کو آپ بھیج دیں، تاکہ ابھی ماشاءاللہ گفتگو شروع ہی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کئی لوگوں کو شیئر کریں اور FGN پر کئی سارے لوگ اس پروگرام کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں اور اس کی برکت حاصل کریں، چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی بہت پیارا ہے، بہت پیارا ٹاپک ہے۔ ٹاپک کیا ہے ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ آئیے اس سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام کے طریقہ کار کے مطابق کلام کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ الحمدللہ آج پھر پچھلی بار کی طرح قاری احمد رضا صاحب، مولانا اعظم صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، نعت خان ہمارے شہنواز بھائی تشریف فرما ہے، ان سے بہت ساری نعتیں بھی سنیں گے، ہمارے مہمانوں سے کلام بھی بہت سارا انشاءاللہ سنیں گے۔ تو آئیے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کر لیتے ہیں۔ نکری نکری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، نکری نکری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، جس کو سن کر اپنا ہر غم بھول جاتے تھے سبھی، جس کو سن کر اپنا ہر غم بھول جاتے تھے سبھی، قلب کو تسکین دے دی، قلب کو تسکین دے دی مصطفیٰ کی گفتگو، نکری نکری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، نور کی کرنیں نکلتی منہ سے جب بھی بولتے، نور کی کرنیں نکلتی منہ سے جب بھی بولتے، نور سے بھرپور ہوتی، نور سے بھرپور
گفتگو نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو کہہ اٹھے بے ساختہ سن کر فصیحان عرب کہہ اٹھے بے ساختہ سن کر فصیحان عرب ہو نہیں سکتی بشر کی ہو نہیں سکتی بشر کی مصطفیٰ کی گفتگو نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو اور بات سن سے تھے تحمل سے ہر ایک انسان کی بات سن سے تھے تحمل سے ہر ایک انسان کی دل کسی کا نہ دکھاتی دل کسی کا نہ دکھاتی مصطفیٰ کی گفتگو نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو مصطفیٰ کی گفتگو پہ گفتگو ہم کیا کریں مصطفیٰ کی گفتگو پہ گفتگو ہم کیا کریں ہم ہے ادنا اور ہے عالی ہم ہے ادنا اور ہے عالی مصطفیٰ کی گفتگو نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو اور حشر میں آئی ندا جائے مسافر خلد میں حشر میں آئی ندا جائے مسافر خلد میں حشر میں آئی ندا جائے مسارے خلد میں کہ جہاں میں جس نے کی تھی کہ جہاں میں جس نے کی تھی مصطفیٰ کی گفتگو نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو آب کوثر سے بھی میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو صلو علی الحبیب سبحان اللہ کیا بات ہے میرے حضور کی مسکراہٹ کی میرے آقا کی گفتگو کی سبحان اللہ کیا ہی پیاری بات ہے وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اور بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت ایک جگہ پر اور کہتے ہیں نا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زباں نہیں
बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो मेरे आका के अल्लामा हसन रज़ा का भी शेर है ना, कुल कह के भी, सुभान अल्लाह, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी है, किस कदर मेरे रब को तेरी गुफ्तगू पसंद। सुभान अल्लाह, मेरे आका की गुफ्तगू का तो निराला ही अंदाज़ है। अल्लाह पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक गुफ्तगू का अल्लाह हमें सदका नसीब फरमाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो, याद रखिएगा, जो गुफ्तगू थी ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में कभी भी फजूल गुफ्तगू नहीं की। याद रखिएगा नाज़रीन, एक लम्हे के लिए भी मेरे आका का कोई भी लम्हा मेरे आका का फजूल नहीं था। गुनाहों तो खैर उनसे तस्वीर नहीं ना, अंबिया किराम तो गुनाहों से मासूम है अल्हम्दुलिल्लाह, गुनाहों का तो तस्वीर नहीं है। लेकिन फजूल उसे कहते हैं कि जिसमें गुनाह नहीं होता है, ना गुनाह ना सवाब। वो एक ऐसे काम जो मतलब ना तो गुनाह है ना सवाब, ऐसे काम। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का कोई भी काम ऐसा नहीं था जो फजूल हो। नबी पाक ने कभी भी अपनी ज़बान पाक से कोई फजूल बात नहीं कही। मेरे आका जो भी फरमाते थे कोई ना कोई मकसद हुआ करता था। अभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि मेरे हबीब जो कहते हैं ना वो अपनी तरफ से नहीं कहते, वो वही बोलते हैं जो उनको वही की जाती है। ये नबी पाक की गुफ्तगू है। अल्लाह पाक हमें नबी पाक की गुफ्तगू का सदका अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। काश कि हमारे गुफ्तगू जो है नबी पाक की गुफ्तगू के सदके सुथरी हो जाए, साफ़ हो जाओ, गुनाहों से बचते हुए हम अच्छी गुफ्तगू करने में कामयाब हो। नाज़रीन किराम, दुनिया के अंदर ख़ानदान ये एक बड़ी अहमियत का हामिल होता है। लोग अपने ख़ानदानों से पहचाने जाते हैं। मुख्तलिफ़ बिरादरियाँ हमारे यहाँ पर होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग, मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ बिरादरियाँ, मुख्तलिफ़ ख़ानदान, और बाकायदा बड़े बड़े जो है वो इलाके होते हैं, बड़े बड़ी लोगों की पहचान हुआ करती हैं। ज़ाहिर है कि हर एक ख़ानदान का अपना एक मकाम होता है, अपना मर्तबा होता है। ख़ानदान की वजह से भी बाज़ औक़ात शराफ़तें होती हैं। बाज़ ख़ानदान ऐसे होते हैं जो जिनका एक बड़ा नाम होता है, बड़े ऊँचे होते हैं। इन्हीं ख़ानदानों के अंदर सबसे बड़े ख़ानदान की बात मैं करूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो है नबी पाक का ख़ानदान। सादात किराम, सय्यद हज़रात, यानी वो हज़रात के जो नबी पाक की औलाद है ना। ये आप देखें तो सही कितना बड़ा एज़ाज़ है नबी पाक की औलाद होना। यानी दुनियावी एतबार से अगर हम देखते हैं, कोई बड़ा आदमी होना, जब उसके बारे में पता चलता है कि जब उसकी औलाद के बारे में कहा जाता है ना कि ये उसकी औलाद है, तो लोग कहते हैं अच्छा उसकी औलाद है, इतना बड़ा आदमी, ये उसका बेटा है, ये उसका पोता है, उसका नवासा है, ये उसकी मतलब औलाद में से है। लोग अश कर उठते हैं, लोग मतलब देखते हैं। अब गौर कीजिए कि वो लोग के जो नबी पाक की औलाद से हैं, नबी पाक के नवासे हैं, नबी पाक की औलाद में से हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी शर्फ की बात होगी। तो आज इंशाअल्लाह करीम हम इन्हीं पाकीज़ा हस्तियों के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि जो नबी पाक की औलाद हैं, नबी पाक की आल हैं, सादात किराम, सय्यद हज़रात। आज का हमारा टॉपिक होगा सादात किराम के फ़ज़ाइल। जो सय्यद हज़रात हैं, क्या फ़ज़ाइल हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम इनसे कैसी मोहब्बत फरमाते हैं, और इन हज़रात का जो मकाम मर्तबा है दीगर बिरादरियों में, दीगर ख़ानदानों में कितना अजीम अरफ़ा व आला ख़ानदान ये है। इंशाअल्लाह करीम इस तरह की बहुत सारी बातें आज आपको हम सुनाएंगे इंशाअल्लाह करीम, अगर अव्वल ताखिर आप शरीक रहेंगे। तो मेरे साथ करम फरमाएँ कारी अहमद रज़ा साहब। मैं चाहूँगा कि कारी साहब से ही मैं शुरू करूँ। माशाअल्लाह कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इन हज़रात का ज़िक्र किया ना, जो अहले बैत अतहार हैं, जो नबी पाक के ख़ानदान वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इनके फ़ज़ाइल बयान किए हैं। मैं चाहूँगा कि कुरान करीम से शुरू हो, फिर अहादीस करीमा भी इंशाअल्लाह हम आपसे भी सुनेंगे, हमारे आज़म भाई से भी सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले कुरान करीम के हवाले से कुछ बताएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल, आज के हमारे एक नई सुबह के अंदर बहुत ही प्यारा टॉपिक है सादात किराम के फ़ज़ाइल। सादात किराम यानी सय्यद हज़रात, ये आका अलैहिस्सलाम की आल औलाद कहलाती हैं। आप अलैहिस्सलाम का ख़ानदान कहलाता है। आल रसूल, ख़ानदान रसूल इनका लक़ब होता है, इनको कहा जाता है। अली भाई, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन ख़ानदान के बारे में, अहले बैत अतहार के बारे में, आका अलैहिस्सलाम के औलाद के बारे में, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह तो चाहता ही यही है कि ए अहले बैत, ए नबी के घर वालों, तुमसे नापाकी को दूर फरमा दे, व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब साफ़ सुथरा फरमा दे। अच्छा अली भाई, बात हमारी चल रही है सादात किराम के फ़ज़ाइल के ऊपर, तो ये बात एक रोशन हकीकत है। अज़हरु मिनश शम्स से, सूरज से भी ज़्यादा रोशन ये बात है कि जिस बंदे को जिससे इश्क होता है, तो
اس سے متعلق جو جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی عشق ہوتا ہے، بالکل، ان سے بھی محبت ہوتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت ہے، سبحان بے پناہ عشق ہے، بے پناہ پیار ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو جو محبوب کے گھر والے ہیں، محبوب کے در والے ہیں، سبحان اللہ، جو محبوب کا شہر ہے، آقا کا شہر ہے، آقا کا جو شہر کے جو در و دیوار ہے، گلی کوچے ہیں، ان ساری چیزوں سے پھر بندے کو محبت ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو پھر کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب محبت ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد سے محبت نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو اور ان کے خاندان سے محبت نہ ہو، سید صاحبان سے محبت نہ ہو، اور محبت کیوں نہ ہو؟ خود اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے کا مطالبہ ہم سے قرآن مجید میں فرما رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب تم فرما دو میں تم سے تبلیغ دین پر، یعنی دین کی خدمت کرنے پر، دین کی تبلیغ کرنے پر کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ اپنے قرابت داروں کی محبت، مگر یہ کہ اپنے قرابت داروں کی محبت۔ یہاں پر لفظ قربہ آیا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ یہاں پر قربہ سے مراد یہاں پر خاندان رسول ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد ہیں، سید صاحبان ہیں، سادات کرام ہیں۔ تو جب خود قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے خاندان رسول سے محبت کرنے کا، ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد سے، ان کے خاندان سے محبت کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج دنیا کے اندر آپ نے کبھی بھی نہیں یہ سنا ہوگا، نہ میرے ایف جی این چینل کے ناظرین نے سنا ہوگا کہ یزید کی اولاد کہیں پائی جاتی ہو، یزید پلید کی اولاد کہیں نہیں پائی جاتی۔ ہاں، آپ کو دنیا بھر کے اندر حسنی سید اور حسینی سید ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کے اندر، اس خاندان کے اندر ایسی برکت رکھی ہے کہ دنیا کے کوئی بھی ملک میں آپ چلے جائیں آپ کو سادات کرام حسنی حسینی یہ نظر آئیں گے، اور ان کا فیض پوری دنیا میں جاری ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ یہ سادات کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کی بات چل رہی ہے، اللہ پاک ہمیں ان کا فیضان نصیب کرے۔ قرآن کریم کے اندر بھی آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی عظمتیں بیان کی ہے نا، جن کی رفعتیں، جن کی پاکی کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے، وہ کتنے عظیم خاندان ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر ان کے حق میں نازل فرمائی، سبحان اللہ۔ اور بڑی پیاری بات اسی میں کہتے ہیں کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ہے نا، یہ خاندان اتنا عظیم خاندان ہے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ عظیم خاندان ہے، اللہ رب العزت نے اس خاندان کو وہ رتبہ، وہ عظمت، وہ شرف عطا فرمایا۔ اور کیوں نہ ہو، نبی پاک، پہلی بات تو نبی پاک کی اولاد ہے، اور پھر یہ اولاد بھی کس کی ہے نا، فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے، امام حسن کی اولاد ہے، امام حسین کی اولاد ہے۔ یہ ان کے جو اجداد ہیں، جو سادات کرام کا جو سر چشمہ جہاں سے پھوٹتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن حسین، یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے ان کو ایسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہم نے سنی ہے، میں چاہوں گا اگر احادیث کریمہ سے بھی ان کی عظمت و شان اگر کچھ بیان کی جائے تو مزید انشاءاللہ لطف دوبالا ہو جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علی بھائی، خاندان رسول کی بات چل رہی ہے، سادات کرام کی بات چل رہی ہے، تو ان کی عظمت و شان کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نسبت کس چیز سے رکھتے ہیں، نسبت کس ذات سے رکھتے ہیں۔ وہ ذات کہ جو تمام کائنات میں افضل و اعلیٰ شخصیت ہے، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا یہ عالم ہے، تو آپ سے ٹچ ہونے والی، آپ سے مس ہونے والی چیز کی شان کیا ہوگی۔ اور یہ تو آپ کا خاندان ہے، خاندان پر لوگ جو ہے وہ زیادہ ہر چیز سے فوقیت جو ہے وہ خاندان کو دیتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جائے کہ اپنے خاندان سے حضور کیسی محبت کرتے ہیں، تو ذرا سنیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، سبحان اللہ۔ اور کھڑے ہو جانے کے بعد جب وہ قریب آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دست بوسی فرماتے اور خود اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ اور جب
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ بھی جو ہے وہ اپنے ابا جان کی اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ جو ہے وہ دست بوسی فرماتی، اپنی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ تو اگر کسی کو بیٹی اور باپ کی محبت اور پیار دیکھنا ہے تو ان دو ہستیوں کے درمیان دیکھیں۔ تو جس ہستی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی عزت دیں تو اس کے فضائل کا عالم کیا ہوگا۔ اور اسی سرچشمے سے دو مہکتے پھول حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ پنپے ہیں۔ تو ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت حسنین کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو کیا بات ہے اس خاندان کی۔ اور حضرت حسین کے بارے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن محبت کا عالم کیا ہے کہ محبت جب انتہا درجے کی ہو جاتی ہے تو یہ جملے نکالے جاتے ہیں کہ یہ چیز مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی دو جسم اور ایک جان کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور اپنے اہل و عیال سے، اپنے خاندان سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر اپنے خاندان سے محبت کا انداز دیکھیں تو ایک بار کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں زانوں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور بائیں زانوں پر آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم جو ہے وہ جلوہ فرما تھے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو میں سے کسی ایک کی روح قبض فرمانے کا حکم دیا ہے۔ اب ان دو میں سے کسی ایک کو جانا ہوگا، ان دو میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ وصال ہوگا، انتقال ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوچتے ہیں، اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ حضور سوچتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے حضرت ابراہیم ان کی وفات ہو جاتی ہے تو مجھے دکھ ہوگا، اور اگر حضرت حسین کی وفات ہوتی ہے تو میرے ساتھ ساتھ فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا، علی کو بھی دکھ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتے ہیں، اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا جو ہے وہ وصال ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیں تو اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، ذرا اس شعر کی گہرائی کو آپ سمجھیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کہ حدیث شریف میں جو فرمایا گیا کہ صحابی جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں اور اہل بیت جو ہیں وہ کشتی نوح کی مانند ہیں۔ تو اہل سنت کی کشتی جو ہے، سیدی اعلیٰ حضرت جو فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کا جو بیڑا پار ہوگا اصحاب حضور، وہ اس طور پہ کہ اہل سنت کی جو کشتی ہے، اور کشتیاں پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب کشتیاں جب سمندر کے سفر پر جاتی تھیں تو ستاروں کے ذریعے ان راستوں کی ہدایت حاصل کی جاتی تھی کہ ستارے بتاتے تھے کہ کس طرف جانا ہے، کس طرف جو ہے وہ ہماری منزل ہے۔ تو اہل سنت کا بیڑا پار ہے وہ کیونکہ ہماری کشتی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور ہمارے سفر کے لیے ستارے ہیں وہ ہدایت کے چراغ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے والے صحابہ اکرام ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور کے نجم ہے اور نام ہے، عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور نام ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ ناظرین کرام، یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز تھا اپنے اہل بیت کے ساتھ۔ اگر صحابہ کا جو ہے انداز دیکھیں اہل بیت کے ساتھ، تو مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک موقع پر اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر صحابہ کا انداز دیکھیں جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں، جو آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کو تو نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ جی ہاں، جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ایک حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں اس کو بدلہ دوں گا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی یعنی بھلائی کرے، اس کا صلہ یعنی بدلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ قیامت کے دن مجھ سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم نبی پاک کی اولاد سے، سادات کرام سے اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، نبی پاک علیہ السلام ہمیں قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو پھر کیوں نہ اہل سنت واقعی میں یہ ترغیب دلاتے رہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے متعلقین کو، مریدین کو، کہ ہم اہل بیت اطہار کا، خاندان رسول کا، سادات کرام کا، سید صاحبان کا خیال رکھیں۔ ہم اگر اپنے معاشرے میں، سماج کے اندر علی بھائی تھوڑا نظر دوڑائیں تو ایسے سفید پوش سید صاحبان بھی نظر آئیں گے کہ جو کاروبار اور بزنس کو لے کر ایک دم مضبوط نہیں ہو گئے، یا گھر کے اندر کھانے پینے کی بھی معاملات ہوتے ہیں، تو ہم آگے چل کر، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں وہ سید سعادت ہیں، وہ آقا علیہ السلام کا خاندان ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کے اپنا دامن پھیلائے، یعنی کیسی بات ہے، یعنی کہ آقا علیہ السلام کا خاندان بھوکا رہیں اور ہم پیٹ بھر کے کھائیں، آقا علیہ السلام کا خاندان یہ بوسیدہ کپڑے پہنے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، جونے کپڑے پہنے، اور ہم ہیں کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہنے۔ عید کا دن آئے تو ہمارے گھر کے اندر تو طرح طرح کے پکوان بن رہے ہو، طرح طرح کے کھانے بن رہے ہوں اور خوشیاں دوبالا ہو رہی ہوں، مگر ہمارے محلے کے اندر ایک سید صاحب کا گھر ہے، خاندان رسول کے ایک فرد کا گھر ہے، اب اس کے گھر کے اندر کوئی خوشیاں نہیں ہیں۔ ہم یہ راہ نہ دیکھیں، انتظار نہ کریں کہ وہ ہمارے سامنے چل کر آئیں، بلکہ ہم خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ادب کے ساتھ، تحفتاً، ہدیتاً ان کی بارگاہ میں آپ پیش کریں جس چیز کی ان کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم خاندان رسول کا، سید صاحبان کا، اگر ہم دنیا میں ان کا خیال رکھیں گے، آقا علیہ السلام ان کے نانا جان ہمارا آخرت میں خیال رکھیں گے۔ قاری صاحب ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں خیال رکھنے والے لوگ ہیں بھی نہیں، ماشاءاللہ عاشقان رسول کی ایک بھاری تعداد ہے جو
اسپیشل طور پہ سادات اکرام کا خیال رکھتے ہیں. باقاعدہ ہم اگر سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، ہمارے سامنے جیتی جاتی تصویر امیر اہل سنت کی ہے. اب دیکھیں تو نارمل اگر کبھی کسی کو کوئی تحفہ دینا ہوتا ہے تو نارمل وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب سادات کی بات آتی ہے تو اس کو نارمل انسان سے بھی ڈبل دے رہے ہوتے ہیں. یہ امیر اہل سنت کا جو انداز ہے نا، امیر اہل سنت نے یہ انداز کاپی کیا اعلیٰ حضرت سے. اعلیٰ حضرت کا ہم نے یہ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر، سنتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، جو اعلیٰ حضرت کے دربار میں جو سادات کرام ہوتے تھے نا، سید حضرات، جب شیرین تقسیم ہوتی تھی تو سیدوں کو اعلیٰ حضرت دگنا دیا کرتے تھے، یہ ڈبل دیتے تھے. تو یہ سادات کرام کی عظمت ہے. ظاہر ہے سادات کرام کے ظاہر ہے کہ وہ ہے نا کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے نا، تو ان کی نسبت آپ دیکھیں کتنی عظیم، نبی پاک سے نسبت ان کو ہے، یقیناً یہ بڑے ممتاز لوگ ہیں. یہ تو ہمارے عشق کا تقاضا ہے کہ بھائی حضور سے جو بھی چیز نسبت رکھتی ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا، ہمیں اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ہمارے عشق کا تقاضا ہے. اب اس پہ کچھ لوگ جو ہے وہ دلائل مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ سید ہیں تو کیسے سید ہیں، تو اس کے بارے میں اگر کچھ فرمائیں آپ. بالکل، یقیناً ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے لوگ جو سوالات کرتے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے نا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے بھی سوال ہوا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ سید ہیں، تو اب اس کے نسب کی تحقیق کرنا، اس کے پیچھے پڑنا، اس کے پورے خاندان کو کھنگالنا کہ یہ اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، تو یہ ہم پر فرض و واجب نہیں ہے. مسلمانوں میں مشہور ہے کہ یہ سید ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں، اس کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں. انشاءاللہ الکریم یہ نسبتیں اللہ نے چاہا تو ہمیں بخشوائیں گی، یہ اللہ نے چاہا تو ہمارا بیڑا پار کروائیں گی. تو سادات کرام جہاں بھی ملیں ہمیں آگے بڑھ کر ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بھی جو احمد رضا بھائی نے جو باتیں کی کہ ہم جہاں پر لوگوں کا خیال کرتے ہیں، جہاں پر بہت سے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، تو یقین مانیے کہ کئی سارے سفید پوش ایسے بھی ہیں ہمارے سادات کرام سید حضرات جن کے پاس کھانے کے حوالے سے، رہنے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے بہت مسائل ہوتے ہیں، اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے. تو جہاں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سادات کرام کو دیکھیں. امیر السنت کا انداز ہی دیکھا، امیر السنت جیسے بھی بعض اوقات جیسے کہیں پر مہنگائی کا دور ہوتا ہے تو امیر السنت اسپیشلی اعلان فرماتے ہیں کہ جو میرے آقا کے خاندان سادات کرام کے لیے جو اپنی دکانوں پر سامان مہنگائی کے دور میں بھی آدھی قیمت پر دے گا، اللہ میں اس کو دعائیں دیتا ہوں. بالکل، یہ مطلب اس طرح ڈاکٹر کے پاس اگر سید صاحبان آئیں تو تھوڑا ان کے ساتھ 12% امیر السنت نے ان کے اندر دعائیں دی ہیں، چارج ہی نہ لیں، فی نہ لیں، چارج نہ لیں. سبحان اللہ. اور یہ تو خوش نصیب علی بھائی، یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرا پیسہ سید صاحبان کی خدمت کے لیے لگ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے لیے، خاندان کے لیے لگ رہا ہے. انہی کے در سے تو ملا ہے، انہی کے در سے تو سب مل رہا ہے، جو کچھ پیسہ ہے، دولت، عزت انہی کے خاندان کے در سے، انہی کے نانا جان کے در سے ہمیں مل رہی ہے. بظاہر اگر کبھی کوئی جو ہے غریب طبقے کا دکھتا ہے، ہمارا سید زادہ ہے تو غریب طبقے کا دکھتا ہے تو وہ بظاہر غریب ہے لیکن اس کے مرتبے کو ور دیتا ہے. کیا بات ہے. آپ نے ابھی واقعی میں ناظرین نے بھی ابھی سنے کہ کیسے کیسے فضائل ہیں سادات کرام کے، تو مراتب کی طرف نظر کرتے ہوئے ہم اس کی مدد کریں گے. امیر السنت کا ایک بہت پیارا کلام بھی ہے نا، میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے ناطقہ سنا دیں، کتنا پیارا کلام ہے. صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے میرے مرشد شیخ طریقت امیر السنت نے کلام لکھا ہے، تو ناظرین آپ بھی اگر اس کلام میں شامل ہو، اس کی برکتیں حاصل کریں. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا. آلو اصحاب نبی سب بادشاہ ہے بادشاہ، آلو اصحاب نبی سب بادشاہ ہے بادشاہ، آلو اصحاب نبی سب بادشاہ ہے بادشاہ، آلو اصحاب نبی سب بادشاہ ہے بادشاہ. میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل
بیت کا، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا، میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا، اور فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا، اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب اہل بیت کا، مغفرت کر واسطہ اصحاب اہل بیت کا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شیر گو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا، شیر گو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، اے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں کیا خوب فرماتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ارے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ۔ خاندان اہل بیت کی کیا شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ خاندان بڑا ہی عرف و اعلیٰ خاندان، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر ہم سیرت دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ یہ پچھلے بیان بھی کیا، صحابہ کرام کا اہل بیت اطہار کی خدمت، اہل بیت اطہار سے محبت کا جو لگاؤ کا جو معاملہ تھا، سبحان اللہ۔ ایک روایت میرے سامنے ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے کچھ عمدہ کپڑے آئے، تو آپ نے وہ کپڑے مہاجرین و انصار میں تقسیم کر دیے۔ لوگ ان کپڑوں کو پہن کر بہت خوشی محسوس کر رہے تھے۔ آپ ممبر رسول اور قبر انور کے درمیان تشریف فرماتے، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کو سلام کرتے اور دعائیں دیتے۔ اچانک آپ کے سامنے شہزادی کونین کے کاشانہ اقدس سے حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہر تشریف لائے، کیونکہ سیدہ فاطمہ کا گھر مسجد نبوی کے صحن ہی میں تھا۔ دونوں صاحبزادوں کے جسموں پر ان عمدہ کپڑوں میں سے کوئی کپڑا نہیں تھا۔ جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادوں کو دیکھا تو آپ کے تیور یعنی انداز بدل گئے، ماتھے پر شکن یعنی بل آ گئے۔ آپ نے جلال میں آ کر فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میں نے تم لوگوں کو جو قیمتی کپڑے پہنائے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے ذرہ بھر بھی خوشی نہیں ہوئی۔ سب لوگ یہ سن کر حیران اور پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ حضور ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ تمام کپڑے آپ ہی نے تو ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا یہ بات میں ان دونوں شہزادوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے درمیان اس حالت میں چل رہے ہیں کہ ان دونوں نے ان قیمتی کپڑوں میں سے کوئی کپڑا نہیں پہنا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حاکم یمن کو خط یعنی لیٹر لکھا کہ جلد از جلد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے 2 بہترین اور قیمتی لباس تیار کروا کر بھیجو۔ حاکم یمن نے آپ کا جب فرمان سنا، فرمان شاہی سنا، تو فوراً حکم کی تعمیل کی اور 2 بہترین لباس تیار کروا کر بھیج دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امام حسن
امام حسین رضی اللہ عنہما کو وہ جوڑے پہنائے اور خوش ہو کر ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم جب تک ان دونوں شہزادوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے تھے مجھے دوسروں کے پہننے کی کوئی خوشی نہ تھی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کپڑے پہنا کر آپ نے فرمایا اب میں خوش ہو گیا ہوں۔ تو یہ ان کی ضرورتوں کا پیچھے جب بات چل رہی تھی کہ ہم سادات کرام کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز اگر دیکھیں تو یہ حضرات بھی اس طرح کی چیزوں پر توجہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس بات کا خیال ہوا کرتا تھا کہ عمدہ سے عمدہ چیز، بہترین سے بہترین چیز وہ ان حضرات کی خدمت کے اندر وہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام ہمارا بھی یہ انداز ہو، ہم بھی ان کو پیش کریں۔ بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ سادات کرام کے حوالے سے کچھ لوگوں نے جو آج کل رویہ اپنا بنایا ہوا ہے، معاذ اللہ سادات کرام کے حوالے سے کچھ بھی بول دینا، دنیاوی اعتبار سے کچھ لین دین کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ ان کے نسب پر اٹھاتا ہے۔ جب بعض لوگوں کو تو میں نے یہ بھی دیکھا رضا بھائی، کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا جیسے بتقاضۂ بشریت کسی سید صاحب سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا نا، چونکہ دیکھیں سید جو ہے تو وہ بھی انسان ہی نا، معصوم تو وہ بھی نہیں نا، ظاہری بات ہے گناہ اس سے بھی ممکن ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کرنا، بعض لوگ میں نے یہ بھی دیکھا اپنے میں نے خود اس چیز کو محسوس کیا، میں نے دیکھا بعض لوگوں کو وہ جب کسی سید صاحب سے کوئی گناہ ہو گیا، مثلا انہوں نے نماز نہیں پڑھی ایک بات کر لیں یا کوئی اور گناہ کر دیا، تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ سید تھوڑی ہے، استغفر اللہ، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید ہے تو اب جناب اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ گناہ ہو جانا ایک الگ بات ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی سیادت پر تھوڑی فرق پڑے گا نا، یہ پاک کے گھرانے سے وہ تو رہے گا نا وہ، بالکل تو لہٰذا اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ میں اس کو سید نہیں مانتا، یہ تو گناہ کرتا ہے میں سید مانتا نہیں ہوں، معاذ اللہ عزوجل، اس طریقے سے یہ تو بات بہت آگے تک چلی۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ جا رہے تھے تو ایک سید زادے نے آپ کو روکا اور کہا کہ اے عبداللہ بن مبارک تمہاری تو بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، یعنی بڑی شان و شوکت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سید زادے سے کہا کہ میں آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت پر عمل کرتا ہوں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے، مجھے یہ شان و شوکت ملی ہے، مجھے یہ ٹھاٹ باٹ ملا ہے۔ اگر تم بھی اپنے نانا جان کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، تم بھی اگر یعنی کہ شریعت کی فرما برداری، بات اسی پر ہو رہی ہے نا کہ نماز نہیں پڑھتے یا شریعت کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، تو اب یہاں حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ تم بھی اگر اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت پر عمل کرو گے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو تمہاری بھی ٹھاٹ باٹ ہو گئی۔ تو اب یہ کہہ کر تو آپ چلے گئے۔ ادھر جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات میں سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن مبارک سے روح گردانی کر رہے ہیں، یعنی آپ رخ انور اپنا پھیر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا یا رسول اللہ اس قدر ناراضگی کیوں، یا رسول اللہ آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ گھبرا کر ناراض ہونے کا آپ نے سبب دریافت کیا، ریجن دریافت کیا؟ ارشاد ہوا تو نے میری اولاد کی عیب پوشی کیوں نہیں کی، یعنی ان کو یہ طعنہ دیا کہ تم بھی شریعت کی فرما برداری کرو، تم بھی عمل کرو، تم بھی نمازوں کی پابندی کرو، تم بھی اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، تمہیں بھی یہ ٹھاٹ باٹ ملے گی، تو تم نے میری اولاد کی عیب پوشی کیوں نہیں کی، ان کے گناہوں پر پردہ کیوں نہ رکھا؟ ٹھیک ہے۔ اب چنانچہ جب صبح بیدار ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے سمجھو ٹھان لی کہ کسی طرح مجھے اس سید زادے سے ملنا ہے اور ان سے معافی مانگنی ہے۔ ادھر سید زادے جب رات میں سوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور اپنے نواسے سے فرمایا، اپنی اولاد سے فرمایا کہ تو نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس طرح کا سوال کیوں کیا، اس طرح حیران پریشان کیوں کیا کہ جس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی گفتگو فرمائی۔ تو ادھر وہ پریشان ہوئے کہ اب مجھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنا کسی طرح اور ان سے معافی مانگنی ہے۔ بالآخر ایسا اتفاق ہوا کہ دونوں کی ایک جگہ پر پھر ملاقات ہوئی، تو دونوں نے ایک دوسرے سے پھر معافی مانگی، ادھر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے معافی مانگی، ادھر اس سید زادے نے معافی مانگی۔ تو دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ایسی بات تھوڑی ہے کہ اگر سید زادے اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا لین دین کے معاملے میں تھوڑا اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے تو آپ اپنے من میں جو بھی آئے آپ ان کو بولنا شروع کر دو، تو یہ تو بات اچھی نہیں ہے۔ ہمیں تو اس صورت میں بھی جو ہے
وہ ادب کا ہی پہلو رکھنا ہے. ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ بالکل کیسے بھی ہوں سید زادے ہیں تو بس ادب کا. یعنی یہ دیکھیں کتنی بڑی جرت کی بات ہے کہ ڈائریکٹ خاندان رسالت کا انکار ہی کر دینا, نسب کا انکار کر دینا کہ یہ سید تھوڑی جو گناہ کرتا ہے. مطلب بہت بڑی جرت کی بات ہے. یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا مطلب کر رہا ہے, یہ بہت بڑی جرت کر رہا ہے. یعنی ہم اپنے نبی پاک کے خاندان کو چیلنج کر رہا ہے. وہ ہم اپنے لین دین کے معاملے میں جیسے سید صاحبان کے ساتھ, خاندان رسول کے ساتھ جیسا عام لوگوں کے ساتھ رویہ ہے, خیر عام لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں وہ رویہ اپنانا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, تو طلاق کا, گالی گلوچ کا, یہ وہ سب وغیرہ, ٹھیک ہے, مگر سید صاحبان کے ساتھ تو اور ہمیں ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اگر آپ ان کو ذرا سا بھی کچھ کہہ دیں گے, ٹھیک ہے, تو ڈائریکٹ ظاہر سی بات ہے وہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جائے گی کہ تم کس خاندان سے ہو, کوئی ادب نہیں ہے, کوئی تمیز نہیں ہے. تو آپ دیکھیں یہ بات کہاں جا رہی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جا رہی ہے. یعنی ہماری شریعت تو عام انسان کو بھی سمجھانے کے لیے وہ نرم والا انداز ہونا چاہیے اور پیار محبت بھرا انداز ہونا چاہیے. سیدوں کے ساتھ تو ان سے بھی بڑھ کے پیار اور محبت بلکہ یہاں تک بھی فرمایا گیا نا, ہمیں تو یہ درس دیا گیا ہماری شریعت میں تو کہ استاذ اگر اپنے شاگرد کو جو ہے کبھی سزا دینا, تادیباً ادب دینے کے لیے ادباً جو ہے نا اس کو سزا بھی دیتا ہے نا, تو اگر وہ شاگرد اس سید ہو ہے نا, تو اگر وہ سزا دینے کی بات کبھی آئے نا تو اس لیے سزا نہ دے کہ اس کو میں مار رہا ہوں, بلکہ یہ کہا گیا کہ پہلی بار تو جو نا ہلکی مار مارے اگر کبھی ایسی ضرورت پڑتی بھی ہے تو, اور وہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ یہ سید میرے آقا کی اولاد ہے, تھوڑی سی گرد جم گئی ہے, اس گرد کو میں مٹی کو تھوڑی سی میں ہٹا رہا ہوں, بالکل اس نیت سے. یہ دیکھیں مطلب ہمارے دین نے, ہمارے شریعت نے کس قدر یہ نرمی برتنے کا ہمیں حکم دیا ہے, سادات کرام کے ساتھ کیسا سلوک رکھنے کا یہ ہمیں درس دیا ہے. کاش کہ یہ مار کی گفتگو کی ہے تو مجھے ایک واقعہ ذہن میں آیا ہے, پھر ہم نے اپنی بات ختم کی طرف ہم لے کر چلتے ہیں. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں, کاشف البحیرہ, اس نے ایک سید زادے کو معاذ اللہ عز وجل مار دیا, ٹھیک ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اس کے خواب میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ انور ان سے پھیر رہے تھے. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے رخ انور پھیر رہے ہیں, آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص سے کہ تو نے مجھے کیوں مارا, تو نے مجھے کیوں مارا, حالانکہ تجھے پتہ ہے کہ میں تیرا شفیع ہوں, کل قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا. تب وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میری کیا جرت کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماروں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو نے میری اولاد کو مارا ہے, یعنی سید زادے کو؟ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ جی میں نے آپ کی اولاد کو مارا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کلائی کھول کر بتائی کہ دیکھیں جہاں تو نے سید کو جس جگہ پر مارا تو وہ مار اس کو نہیں, وہ مار مجھے لگی. تو یوں دیکھے سید سادات کو, خاندان رسول کے کسی فرد کو تکلیف دینا گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانا ہے. سید سادات کو اذیت پہنچانا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ناگوار گزرتا ہے, بڑا یعنی کہ ناپسندیدہ یہ گزرتا ہے کہ کوئی میری اولاد کو یعنی کہ سمجھو کوئی ٹارچر کرے یا ان کو برا بھلا کہے یا ان کو تکلیف پہنچائے یا اذیت پہنچائے. ہمیں ان سب چیزوں سے باز رہنا چاہیے. اللہ ہمیں نصیب کرے. یقین مانی کہ ان کا جتنا ہم ادب کریں نا اتنا کم ہے. یہ شخصیات ہی ایسی ہیں, یہ خاندان رسول ایسا ہے. اللہ ہمیں اس مبارک خاندان کا ادب کرنے, تعظیم کرنے, ان کا اکرام کرنے, ان کی عظمت و شرف و بلندی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, جب بھی سادات کرام کو پائیں, ان کی مقدس برکتوں کو پائیں تو ادب کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ ان کا اکرام کریں, ان کی تعظیم کریں, ان کی برکتیں حاصل کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی, نبی پاک کی اولاد ہمارے سامنے یہ ماشاءاللہ جلوہ گر ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کی تعظیم کرنے, ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمارے FGN چینل کے تمام پروگرامز بالخصوص ایک نئی صبح کو دیکھا کریں, اس کی برکتیں حاصل کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو, لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا, لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا.